ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم. گزشتہ کل جو آیات کی تفسیر کی گئی تھی، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں غور کس طرح سے کیا جائے وہ بیان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ. ایک بندہ جس کو عقل دی گئی ہے، جو اولو الالباب ہوتے ہیں امت میں، اولو الالباب یعنی جن کو اللہ عقل سلیم عطا فرماتے ہیں، ان کو اولو الالباب کہا ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے. اور ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق یعنی آسمانوں، زمین اور دیگر مخلوقات میں غور کر کے اللہ کو پہچانتے ہیں، اور اللہ کو پہچاننے کے بعد پھر اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ ایمان عمل کا تقاضا کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کے نیک بندے جو عقل سلیم والے ہیں، وہ بندے اللہ کو اٹھتے بیٹھتے سوتے کھڑے کھڑے رکوع میں، سجدوں میں، قیام میں، لیٹے لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو ایک تو تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ صلاۃ جو مریض ہوتی، بیماری کی نماز، بیماروں کی جو نماز ہوتی ہے، جو آدمی کھڑا ہو کر نماز ادا نہیں کرتا وہ بیٹھ کر، جو بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتا وہ لیٹ کر ادا کرے. ایک دوسری تفسیر یہ بیان فرمائی ہے کہ یہاں پر یذکرون سے مراد، یذکرون اللہ سے مراد اللہ کا ذکر ہے. کیا ہے اللہ کا ذکر؟ اس میں ایک چیز غور سے سمجھیے، کچھ عبادتیں، اکثر عبادتیں تو ایسی ہیں کہ جن کے اصول اور ضابطے طے ہیں، جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، طہارت ضروری ہے. سمجھ رہے نماز کے لیے جو ارکان ہیں، اندر کے ارکان الگ، باہر کے ارکان الگ، وہ بہت ضروری ہیں. اس میں سے ایک بھی اگر چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، ہے نا بھائی. نماز کے فرائض معلوم ہے سب کو، نماز کے باہر کے کچھ فرائض ہیں، نماز کے اندر کے کچھ فرائض ہیں. ایسے ہی حج کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں. ایسے ہی روزے کے لیے بھی کچھ فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے تو اس کا بھی ضابطہ ہے، کب کھانا ہے، کب افطار کرنا ہے، روزے کی حالت میں کیا ہوگا، یہ سارے مسائل طے ہیں. لیکن اللہ کا ذکر واحد ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے کوئی ضابطہ طے نہیں ہے. اللہ کا جو ذکر ہے اس میں کوئی فرض، کوئی واجب، کوئی سنت کچھ نہیں ہے. اللہ کے ذکر میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے آپ کو
وضو سے ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ بغیر طہارت کے بھی اگر کوئی اللہ کو یاد کر لیتا ہے تو اللہ کو یاد کرنا ہو جاتا ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ نماز کے لیے ٹائم فکس ہے، روزے کے لیے مہینہ فکس ہے، حج کے لیے ایام فکس ہیں، ہر عبادت کے لیے کچھ نہ کچھ تعین ہے، وقت کا، زمانے کا، مال کا، ہر چیز کا۔ لیکن اللہ کا ذکر واحد ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، کوئی مہینہ فکس نہیں ہے، اس کا کوئی ضابطہ فکس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی واجبات، فرائض، سنتیں کچھ نہیں ہیں۔ تو یہ اب بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، لیٹے لیٹے، کہیں پر بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی حالت میں اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ یہ ایک چیز باقی رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے، اوپر کی جو آیتیں ہیں ان فی خلق السماوات والارض سے آخر صورت تک کی جو آیتیں ہیں، اس کا ایک شان نزول رہ گیا تھا کل بتانا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میری یہاں باری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، سونے کا وقت ہو گیا تو ہم دونوں سو گئے۔ جیسے ہی سو گئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عائشہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اللہ کو یاد کروں؟ اتنا کہہ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لحاف یعنی اوڑھنے کی جو چیز ہوتی ہے اس سے باہر نکل گئے، وضو کیا اور نماز کے لیے رکعت باندھی، اور جب قیام میں تھے تو اتنا روئے کہ آپ کے سینے تک آپ کے آنسوؤں کے قطرے آ گئے۔ پھر آپ رکوع میں گئے، پھر رکوع میں بہت زیادہ دیر تک روتے رہے، پھر آپ سجدے میں گئے، سجدے میں بھی بہت دیر تک روتے رہے۔ اس طرح سے آپ کیا کرتے، روتے رہے، اور نماز فجر تک نماز کیا ہوئے، مکمل نماز میں رہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز کے لیے اٹھانے کے لیے آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا آہوزاری کیوں کرتے ہیں، جبکہ آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے تمام گناہ کیا کیے ہیں، معاف کیے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، یہاں پر بولیں گے اللہ کے نبی کے کیا گناہ تھے، یہاں پر بتلانے کے لیے ہے۔ یہ جملے پہ ہم آئندہ کبھی بات کریں گے، آگے آئے گا اس کا تذکرہ، کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اگر ہوتے بھی تھے تو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیے ہیں، پہلے ہی معاف کر دیے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اس رات میں کہ جس رات میں یہ مبارک آیتیں مجھ پر اتاری ہیں میں ان پر غور و فکر نہ کروں؟ غور سے سننا، قرآن کی تفسیر کیوں ضروری ہے، یہ بھی اس آیات سے، اس شان نزول سے اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت برا ہے وہ شخص کہ جو یہ آیات پڑھے اور اس پر غور نہ کرے، کیونکہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے قرآن میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے بارے میں تذکرہ ہے، جو ہم یہاں پر بیٹھ کر رہے ہیں۔ روزانہ چند آیتوں کو ہم ترجمہ کرتے ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ذکر فرمایا، کن کے لیے آیتیں اتری، کس موقع پر آیتیں اتری، اور ان آیتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم روزانہ الحمدللہ بیان کر رہے ہیں۔ 4.25 پارے ہو گئے الحمدللہ ہمارے، اور اسی مہینے میں ہم نے پچھلے سال شروع کیا تھا ربیع الاول کے مہینے میں، ہم کو مکمل 1 سال ہونے جا رہا ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو موقع ملا، بولنے کا ہمیں، اور سننے کا، سمجھنے کا موقع آپ کو ملا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو آج آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں ایک بات ذکر فرما رہے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا۔ جو اولو الالباب ہوتے ہیں، جو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، یہ صفات ہیں اولو الالباب کے، عقل مندوں کی صفات ہیں۔ تو یہ اس وقت اپنے رب سے کیا کرتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، اور انہی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ذکر فرمائی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک آواز لگانے والے کو سنا تھا کہ وہ ایمان کی طرف بلا رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آیت مبارکہ جو ذکر کی گئی ہے ایمان والوں کے بارے میں، کہ ہم نے ایک آواز لگانے والے کو سنا، کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد۔
بالواسطہ آواز ہمیں لگائی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تو صحابہ نے سنا، صحابہ ایمان میں داخل ہو گئے. صحاباؤں نے آواز لگائی تو تابعین نے سنا، تابعین ایمان میں داخل ہو گئے. تابعین نے لگائی تو اس طرح سے تبع تابعین، اولیاء کرام، علماء کرام، اور اس طرح سے ہم تک یہ ایمان پہنچا ہے. تو لگانے والی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. تو ایک آواز لگانے والا یعنی ایمان کی طرف بلانے والے نے آواز لگائی اور ہم ایمان میں داخل ہو گئے. ہم ایمان میں داخل ہو گئے. وہ آواز کیا لگا رہا تھا؟ آمنو بربکم، آمنو بربکم، آؤ اپنے رب کی طرف ایمان لے کر آ جاؤ، اپنے رب پر یقین کر لو، اپنے رب پر ایمان لے آ جاؤ. تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. تو اے ہمارے پروردگار، آپ ہمارے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے اور ہم سے چھوٹے گناہوں کو بھی ختم کر دیجئے، ہٹا دیجئے، اور آپ ہمیں اس حال میں ہمیں وفات دیجئے کہ ہم پہلے ہی نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار ہو جائے. یعنی پہلے ہم نیک لوگوں، نیک گروہ، نیک لوگوں کے گروہ میں ہم شامل ہو جائے، پھر آپ ہمیں وفات دیجئے. سمجھ رہے؟ وفات سے پہلے ہمیں نیک بنائیے، اس کے بعد ہمیں کیا کہہ دیجئے؟ موت دیجئے. اب ان آیتوں میں ایک بات ذکر فرمائی، بڑے گناہوں کو اور چھوٹے گناہوں کا تذکرہ کیا. اے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے ذنوب یعنی بڑے گناہوں کو کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے، اور ہم سے چھوٹے گناہوں کو کیا کر دیجئے؟ ہٹا دیجئے. اور تیسری چیز وتوفنا مع الابرار، بڑے گناہ، ذنبن کہتے ہیں بڑے گناہ کو، کیا کہتے ہیں؟ بڑے گناہ کو. اور سیئاتن کہتے ہیں چھوٹے گناہ کو، چھوٹے گناہ کو. اس لیے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. کیا فرمایا؟ کہ نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ مٹا دیتی ہیں. تو کون سے نیکیاں اور کون سے گناہ مٹاتے ہیں؟ جو ہم روزانہ نیک عمل کرتے ہیں اس سے چھوٹے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ صغیرہ گناہ خود بخود کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں. نیک انسان نیکی کرتا ہے تو اس نیکی سے کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں. اسی کو گزشتہ کل میں نے بیان کیا تھا کہ ایمان پر جب زنگ لگتا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس زنگ کو دھونا پڑتا ہے اور وہ عمل سے دھلے جاتے ہیں. جب انسان عمل کرتے رہتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو کیا کرتا رہتا ہے؟ تازہ کرتا رہتا ہے. اس پر لگے ہوئے زنگ کو، چاہے وہ چھوٹے گناہ کا زنگ لگے چاہے بڑے گناہ کا زنگ لگے، اس کو صاف کرتا رہتا ہے. اور دوسرا فرمایا کہ وکفر عنا سیئاتنا، اور چھوٹے گناہوں کو بھی کیا کر دی؟ ہم سے ہٹا دیجیے. اوپر سے ہم آتے ہیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے. ایک عقل مند انسان آسمانوں پر غور کرتا ہے، زمین پر غور کرتا ہے، سورج اور چاند یعنی رات اور دن کے الٹ پھیل پر غور کرتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ساری کائنات کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو ساری طاقتوں سے بالا تر ہے. ہر ایک سے کیا ہے؟ بالا تر، سب سے زیادہ طاقت والا ہے. تو عقل اس کو مانتی ہے اور ایک بندہ اللہ پر ایمان لے آتا ہے. ایمان جب لے کر آتا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اب اس طاقتور کو یاد کرے. اسی لیے یذکرون اللہ قیاما وقعودا سے ذکر فرمایا کہ وہ اس کو اللہ کو یاد کرتا ہے. اس کے بعد ذکر فرمایا تھا کہ اللہ آپ نے سب کو یوں ہی بیکار نہیں بنایا ہے، لہذا ہم کو تو نے بنایا اور ایمان کی دولت دی، یعنی ہم سمجھ گئے اور آپ نے ہمیں ایمان دیا، اور آپ کا ایمان والوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ آپ ایمان والوں کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. تو فقینا عذاب النار کہہ دیا کہ اللہ آپ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیے. یہ سب ہونے کے بعد اس آیت میں جو فرمایا کہ آئندہ، ابھی تو ہم ایمان میں داخل ہو گئے، نیک عمل پر جمے رہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن خدا اللہ ایسا کبھی نہ ہو کہ ہماری عقل جو ہے کیا ہو جائے؟ معوف ہو جائے، ہم پر دنیا کا نشہ چڑھ جائے، ہم پر خواہشات کا نشہ چڑھ جائے، اور ابھی جو ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں اچانک راستے سے ہم بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، گناہوں میں ملوث ہو جائے، اپنے خواہشات میں پھنس جائے، تیرے در سے دور ہو جائے، تو اے اللہ آپ ہمیں رسوا نہ کرنا.
ہمارے اس گناہوں کو، چاہے وہ بڑے ہو یا چھوٹے ہو، سب گناہوں کو کیا کر دینا؟ معاف کر دینا، اور ہم کو صحیح راستے پر لا کر نیک لوگوں میں ہمیں شامل کر دینا۔ اور جب ہم تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، تو آپ ہمیں اب وفات دیجیے، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں کیا کر دیجیے؟ وفات دیجیے، نیک لوگوں کے ساتھ۔ کیونکہ گروہ بندی ہے، دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا تو نیک لوگ ہیں یا تو برے لوگ ہیں۔ اے اللہ، آپ ہماری موت کا جب وقت آ جائے، تو جب موت آ جائے تو ہم برے لوگوں میں نہ رہے، بلکہ آپ ہمیں نیک بنا کر کے نیک لوگوں کے گروہ میں شامل کر دیجئے، اس کے بعد ہمیں موت دیجیے۔ اس کو فرمایا کہ اے اللہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے پورے بڑے گناہوں کو معاف کر دیجئے پہلے، وکفر عنا سیئاتنا، پھر چھوٹے گناہوں سے بھی کیا کر دیے؟ ہم کو صاف ستھرا کر دیجئے، اور جب ہم یہ دونوں گناہوں سے صاف ستھرے ہو جائیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ نیک بن جائیں گے، تو ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما دیجئے، اس کے بعد وتوفنا مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دیجئے۔ آئے سمجھ میں؟ آگے فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ۔ ایک ایمان والا جب ایمان میں داخل ہوتا ہے، اعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کے مطابق، انسان کی فطرت کیا ہے بتاؤں پہلے؟ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جہاں کہیں اپنا فائدہ دکھا وہ وہاں پر فوراً بھاگ جاتا ہے۔ ایک انسان کی فطرت میں چیز ہے نا بھائی، جہاں کہیں فائدہ دکھا وہاں پہ فوراً بھاگ جاتا ہے، جہاں کہیں اس کو تھوڑی سی لالچ دکھائی گئی فوراً ادھر کیا ہو جاتا ہے؟ بھاگنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فطرت سے اچھی طرح واقف ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں چیزیں پیدا فرما کر لوگوں کو بتایا، یہ کام کریں گے تو سیدھا جہنم میں، یہ کام کریں گے تو سیدھا جنت میں۔ جہنم میں اتنے خطرناک سزائیں ہیں، اور جنت میں یہ حور ہے اور ایسی حور ہے اور ایسے چشمے ہیں، ایسے باغات ہیں۔ سمجھ رہے؟ یہ انسان کی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں، تاکہ انسان کی لالچ جنت کی طرف بڑھے، اور انسان کا ڈر دوزخ سے کیا کرے؟ اس کو دور رکھے، دوزخ میں جانے والے اعمال سے دور رکھے، اور اس کی لالچ جنت میں جانے والے اعمال کی طرف ہو جائے۔ یہ دونوں بات ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا اور کہا کہ ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ ہر نبی اپنے قوم کا منادی تھا، ابھی پڑھے نا ہم نے، اے اللہ ہم نے ایک منادی کو سنا، آواز لگانے والے کو سنا۔ تو ہر قوم کا نبی کیا تھا؟ منادی تھا، آواز لگانے والا۔ ہر قوم کا نبی اپنے قوم کو کہہ رہا تھا آمنو بربکم، آمنو بربکم، آؤ اپنے رب کی طرف ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ سمجھے؟ ہر نبی پکار رہا تھا ایمان میں داخل۔ ہم کیوں ہوں گے ایمان میں داخل؟ انسان ہے نا، پوچھتا ہے، بے مقصد بے فائدہ کچھ نہیں کرتا، انسان کی فطرت میں۔ تم مجھے بولو کہ میرا ایک کام کرتے مت کر، تو میرا کیا فائدہ ہے؟ ہم کیا بولتے بھائی؟ میرا کیا فائدہ ہے؟ سب کرتا ہوں، میرا ایک کام سننا ہے، سن تو میرا کیا فائدہ ہے؟ وہاں تک چلو، کیا ہے میرا کیا فائدہ ہے؟ تو سب سے پہلے اس کا دماغ اپنے فائدے کی طرف ہی جاتا ہے۔ آمینو بربکم، میرا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ان کو بتا دیا کہ تم اگر ایمان میں داخل ہو جاؤ گے تو تم جہنم سے بچ جاؤ گے، وہاں کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اور اللہ کی بات اور اللہ کو ماننے کے طفیل میں تمہارے لیے ایسی باغات، ایسی جنت اور ایسی رضامندی، سمجھے ساری چیزیں، یہ وعدے ہیں نا بھائی۔ اس کو اللہ فرما رہے ہیں، یہ ایمان والے عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، آپ نے جو اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہمارے لیے جو وعدے پیش کیے ہیں، ایمان لانے پر، نماز پڑھنے پر، روزہ رکھنے پر، حج کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، قرآن کی تلاوت کرنے پر، نگاہوں کی حفاظت کرنے پر، سود اور حرام سے بچنے پر، یہ ساری چیزوں سے سمجھ رہے ہیں، نیک کام کرنے پر کیا ثواب ملنے والا ہے، کیا وعدے اللہ نے بیان فرمائے، اور برے کام کرنے سے جو وعیدیں ذکر فرمائی جن سے بچایا جاتا ہے، بچانا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں۔ لہذا اے ہمارے رب، ہمیں وہ تمام وعدے عطا فرمائیے جو آپ نے ہم تک اپنے رسولوں کے ذریعے پہنچا دیے ہیں، کیونکہ ہم ایمان میں بھی داخل ہو گئے
اور عمل کے اوپر بھی جمے رہے، اور ہماری وفات بھی ایمان والوں کے نیک لوگوں کے ساتھ ہو چکی ہے۔ لہذا اگر ہوگی یہ ساری چیزیں تو اب ہماری دعا یہ ہے، آتنا ما وعدتنا علی رسلک، جو بھی وعدے آپ نے ہمارے اچھے اعمال پر ذکر کیے ہیں وہ تمام تر وعدے ہمیں عطا فرمائیے۔ اور آگے کا جملہ وہ والا، اس کا نیگیٹو، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور گناہوں سے بچنے پر آپ نے ہمیں وہ ساری وعیدیں ذکر کی تھی کہ کوئی گناہ کرے گا تو وہ ذلت آموز اس کو سزا ملے گی، وہ رسوا ہوگا، وہ ذلیل ہوگا، لہذا ہم گناہوں سے بچ کر آئے ہیں۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ آیت سمجھ میں آ رہی نا بھائی؟ یہ پوری آیتیں ایک ساتھ اتری ہیں، اسی لیے یہ سارے اس ہر آیت میں ربنا ربنا کا تکرر کیا گیا ہے، اس کی بھی وجہ ذکر فرمائیے، میں آگے ذکر کروں گا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ نے ان لوگوں کو رسوا کرنا ہے جن کو آپ جہنم میں ڈالیں گے، لہذا جب آپ ہمیں جنت میں ڈالیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت میں ڈالیں گے، تو لہذا آپ ہمیں تو رسوا نہیں کریں گے، آپ ہمیں کیا کریں گے؟ رسوا نہیں کریں گے۔ لیکن ہماری اختتامی دعا یہی ہے کہ آپ ہمیں جب موت دیں گے تو اس حال میں موت دیجیے کہ ہم نیک لوگوں میں شامل ہو جائے، اور مرنے کے بعد وہ تمام تر وعدے ہمیں عطا فرمائیے اور تمام تر وعیدوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، جن میں سب سے خطرناک وعید جو ہے وہ رسوا کرنے والا جو عذاب ہے قیامت کے دن آپ دیں گے، اس سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں عذاب دو طرح کا رہتا ہے، ایک تو ظاہری جسموں کو عذاب دے دینا، اور ایک ہے ذلیل و خوار اور رسوا کر کے عذاب دینا۔ ایک حدیث سناتا ہوں یہاں پر، بہت پیاری حدیث ہے، پہلی آیت کو مکمل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اے اللہ وہ سارے وعدے ہمیں عطا فرمائیے جو آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم کو دیے ہیں، بتائے ہیں، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے۔ کیوں؟ انک لا تخلف المیعاد، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، آپ وعدے کے پختہ ہیں، پکے ہیں، لہذا آپ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں وہ سارے جنت کے سارے نظارے، جنت میں دخول کی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائیے، اپنی رضامندی کا پروانہ ہمیں دیجیے اور ہمیں رسوا نہ کیجیے، کیونکہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، آپ اپنے وعدے کے بہت پابند ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں تمام تر لوگ ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو قریب بلائیں گے، ایک ایک کو بلائیں گے، اور سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے اللہ کا اور بندے کا مکالمہ کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بندہ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں گے یہ دیکھ تیرے نام عمل میں تو نے یہ نیکی کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ہاں اللہ تعالیٰ میں نے نیکی کی تھی، میں اس نیکی پر تجھ سے راضی ہو گیا، تو وہ فوراً سجدے میں چلا جائے گا اللہ کے سامنے، پھر کھڑا ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کہے گے تھوڑا ادھر آ جا، یہ دیکھ تو نے یہ گناہ کیا تھا نا لکھا ہوا، وہ فوراً ہکا بکا رہ جائے گا، نام اعمال میں دونوں بھی فوراً کہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بے شک میں نے گناہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قریب بلائیں گے، اس کے کان میں کہیں گے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کیا کریں گے؟ اس کے کان میں کہیں گے میں نے تجھ کو معاف کر دیا، کوئی سن نہیں رہا ہے، وہ فوراً سجدے میں گرے گا، سجدے میں گرے گا، پھر اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ کے ادھر آ جا، یہ دیکھتے نے اور ایک نیک کام کیا تھا، وہ فوراً اسے سجدہ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ کہیں گے تو نے یہ گناہ کیا تھا، وہ فوراً کیا ہو جائے گا، روئے گا اللہ کے سامنے، اللہ میں نے گناہ کیا مجھ سے معاف۔ اللہ اس کو پھر قریب بلائیں گے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ سب منظر پورا میدان محشر کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور دور سے ہی رشک کر رہے ہوں گے اس بندے پر، دیکھو بار بار سجدے کر رہا ہے، مطلب کتنا نیک بندہ ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی اللہ کو سجدے کرتے جا رہے ہیں، مطلب اس کی ایک بھی گناہ نہیں ہے، حالانکہ ادھر کا منظر کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن دور سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے پورا نام اعمال ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں، سمجھ نہیں سمجھے؟ اب یہاں پر ایک اور چیز باقی ہے،
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی جو دعائیں ہیں ربنا ربنا ربنا، یہ بار بار ربنا کیوں ذکر کرے نا، بار بار مکرر لانے کی وجہ بتانا تھا آپ کو. اصل وجہ یہ ہے کہ دیکھو جتنی مرتبہ بندہ میرے رب میرے رب میرے رب کرے گا اتنا زیادہ خشوع اس کے اندر پیدا ہو جائے گا. آپ کسی بھکاری کو دیکھے ہوں گے، سیٹ دیو نا، سیٹ 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 کرتے رہتا ہو، جتنی دفعہ پیسے نہیں مانگتا اتنے اس کا ڈبل ٹیبل دگنا چوگنا کیا کرے گا، وہ سیٹ سیٹ بولے گا تاکہ اس پر اثر ہو جائے. رب کو اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق آپ کہیے. اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ میری تعریف کرے. جب بندہ اللہ کی بار بار تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بندو دیکھو، اے فرشتوں دیکھو، اس بندے نے میری تعریف کی ہے، اس بندے نے میری تعریف کی ہے. تو بار بار ربنا لانے کا مقصد یہی ہے کہ مانگنے میں خشوع خضوع آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر رحم آ جائے. اسی لیے بار بار ربنا 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 کہا گیا ہے. اب یہ ساری دعائیں ہو گئی تو اللہ فرمانے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. تو اللہ نے تو ان کی دعا ان کے رب نے قبول کی. یہ ساری دعائیں ہوئی نا بھائی. پہلی دعا کیا ہو گئی، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اس کے بعد فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اس کے بعد ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اس کے بعد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یہ جب دعائیں ہوتی تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، ارے بولو نا بھائی، آمین کہتے ہیں. آمین کا مطلب بتایا ہوں میں نے اس سے پہلے تفسیر میں بتا چکا ہوں. آمین کا مطلب یہ مہر ہے، دعا قبول کر دیجئے، اے اللہ ہماری دعا قبول کر دیجئے، آمین. سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں. اور ایک آخری میں دعا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. تو عقل مند لوگ بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ فرمائے فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی. یہ کہہ کر کہ میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کیونکہ تم سب ایک دوسرے کے جزء ہو. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے کوئی بھی کون سا بھی عمل کرے وہ ضائع نہیں کیا جائے گا، وہ ضائع نہیں کیا جائے گا. اس کو قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. جو کوئی تم میں سے خیر کا ذرہ برابر بھی کام کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اس کو وہاں پر، چاہے وہ بھول گیا ہو لیکن وہ وہاں پر موجود رہے گا. اور تم میں جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، شر کیا ہوگا، وہ بھی وہاں پر قیامت کے دن دیکھے گا. تو کسی کا کوئی عمل اللہ ضائع نہیں کریں گے، ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیں گے. اور نیک عمل کرنے میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ دونوں ایک بعضکم من بعض، دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں، مددگار ہیں، ایک دوسرے کے جزو ہیں. ایک تو یہ کہ دونوں کے دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، مرد ہو یا عورت. کوئی مرد عورت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا اور کوئی عورت مرد کے بغیر بھی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ بھی دونوں ایک دوسرے کے جز ہونے کی علامت ہے. دونوں مرد کو بھی پیدا ہونا ہو تو عورت اس کے لیے ضروری ہے، اور عورت کو بھی پیدا ہونا ہو تو مرد کے بغیر وہ پیدا نہیں ہو سکتی. تو دونوں ایک دوسرے کے جزو ہیں. تم دونوں میں سے چاہے کوئی بھی نیک عمل کرے، اور ذکرین او انثی، مرد ہو یا عورت، ان کے کسی بھی عمل کو اللہ ضائع نہیں کریں گے. اللہ نے ان کی دعا قبول کی. اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ تفسیر طلب ہیں کہ کس طرح سے حالات آتے ہیں، ایمان والوں پر تکلیف دی جاتی ہے اللہ کے راستے میں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. وہ ساری چیزیں اور ان کو کیا بدل ملے گا انشاءاللہ سنیچر کے دن اس کو بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.